الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين المطهرين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل هل يستوي الأعمى والبصير. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج مجھے آپ حضرات کے بیچ بیٹھ کر دینی گفتگو اور مذاکرے کا موقع مل رہا ہے. حالانکہ میرے ذہن میں بھی اور وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ کوئی مجلس ایسی بھی انہوں نے رکھی ہے جس میں ائمہ مساجد، علماء کرام، مدارس میں پڑھانے والے حفاظ اور قراء کرام بھی جمع ہوں گے. لیکن بہرحال یہ اللہ کی مشیت بھی تھی اور حسن اتفاق بھی. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے چھانٹ لیے گئے ہیں، علیحدہ کر لیے گئے ہیں. بہت سے لوگ ہیں مسلمانوں میں جو روزگار زندگی میں مصروف ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، لیکن ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا کہ ہمیں کتاب اللہ اور احادیث رسول اور اس سے متعلق جو علوم تھے وہ نصیب فرمائے اور عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے انبیاء کرام وکانت انبیاء بنی اسرائیل تسوسونہم، پہلے انبیاء کرام کے پہلی امتوں کے انبیاء کرام ان کی سیاست کیا کرتے تھے، ان کی قیادت کیا کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلف نبی، جب ایک نبی کا انتقال ہو جاتا اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا. لیکن میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. اب علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب ایک عالم کے انتقال کے بعد دوسرا عالم آئے گا، اس کے انتقال کے بعد پھر کوئی اور آئے گا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست، تسوسونہم کے لفظ ہیں حدیث میں، سیاست کیا کرتے تھے، قیادت کیا کرتے تھے، امامت کیا کرتے تھے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب میں تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. ہمارے یہاں لفظ امام دو چیزوں کے لیے خاص ہو گیا ہے. ایک تو تسبیح کا جو لمبا دانہ ہے اسے امام کہا جاتا ہے، جس کا سائز سب سے بڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ امام ہے. اور مسجد میں جو 5 وقت نماز پڑھاتا ہے
وظیفہ لے کر وہ امام کہلاتا ہے. یہ دو جگہ پر لفظ امام کو گھیر دیا گیا ہے. تو لفظ امام اتنا اہم لفظ ہے جو حضرت ابراہیم جیسے اولو العزم پیغمبر کے لیے استعمال کیا گیا، اور پھر فوراً انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ وعدہ صرف مجھ سے ہے. قال ومن ذریتی، کہ میری اولاد کو بھی امامت کا منصب ملے گا، کہ میری اولاد بھی امام بنائی جائے گی. اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں آپ کی اولاد کے لیے وعدہ ہے، لیکن آپ کی اولاد میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے ان کو امامت کا منصب نہیں دیا جائے. لہذا منصب امامت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں پر رہا اور انہی پہ ختم ہو گیا. غور کیجئے، انہی سے وہاں سے شروع ہوا اور انہی کی اولاد پہ ختم ہو گیا. حضرت اسحاق سے چلا امامت کا سلسلہ نبوت اور رسالت کا، تو بنی اسرائیل کے تمام نبی اور رسول حضرت عیسیٰ تک حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق سے آئے. اور جب رسالت کی تکمیل ہوئی اور نبوت کے ختم کا اعلان ہوا اور رسالت کا دروازہ بند ہوا تو بنو اسماعیل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو کتنا اونچا مقام ہے امامت کا. آج ہمارے یہاں چونکہ تصور بدل گیا ہے، امام صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ میری ذمہ داری اتنی رکعت نماز پڑھانے کی ہے، اس کے سوا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور مقتدی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ امام کی اتنی ہی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا میں انٹرفیئر کرنے کا یا مداخلت کرنے کا ایسے کوئی حق نہیں ہے. آپ کیوں دخل دے رہے ہیں آپ اس معاملے میں؟ یہ ہم جانیں. بدلتے ہوئے زمانے میں کیسی قدریں بدلی ہیں اور مفہوم کتنا چھوٹا ہو گیا ہے اور دائرہ کتنا محدود ہو گیا ہے. لیکن ان کے محدود دائرے سے فرق نہیں پڑتا. جو ذمہ داری عائد ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے ہماری. اللہ کے رسول فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. جب ہیں تو ہیں. لہذا انہیں نبیوں کی وراثت جو ان کے پاس آئی ہے بطور امانت، اس کا حق ادا کرنا ہوگا. اور اگر ادا نہیں کریں گے، ہم چونکہ خاص پہلے علم بیٹھے ہیں، پھر پکڑ سے ہم نہیں بچ سکتے. کیا ذمہ داری ہے، کیسے پتہ چلے گی، وہ بھی ہم قرآن سے پوچھیں. ہمارے ہی جیسے علماء اس قرآن کی آمد سے پہلے بھی تھے، ہمارے ہی جیسے تھے وہ، لیکن جب حق آیا تو چپ لگا گئے، آنکھیں بند کر لیں. کسی نے پوچھا کہ بتائیے یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی آمد کی خبر تورات یا انجیل میں تھی؟ کیا یہ وہی ہیں جن کی بشارتیں ہم پہلے سے سنتے چلے آ رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ وہ نہیں. صاف انکار کر دیا کچھ نے، اور کچھ نے گڈمٹ کر دیا. ایسا تلبیس کر دی. تلبیس کے معنی کپڑا پہنانے کے. کپڑا پہنا دیا ایسا کہ پتہ نہیں چل پایا کہ کیا ہے. اسی کو قرآن نے کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ مت کرو یا کپڑے مت پہناؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یعنی خلط ملت بھی مت کرو کہ پہچان نہ سکے کہ کیا ہے، اور چھپاؤ بھی مت. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو. جانتے ہوئے
بھی انہوں نے حق کو چھپایا، جانتے ہوئے بھی انہوں نے حق کو لباس پہنا دیا کہ لوگ سمجھ نہیں پائے کہ حق کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری وہ قوم بنی اسرائیل وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلِ، جو کفار سے مقابلے کے موقع پر یہ کہا کرتے تھے کہ انتظار کرو، ایک نبی آنے والے ہیں، ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ان کی قیادت میں جب ہمارا تم سے مقابلہ ہوگا تو ہم فتح پائیں گے، ان کے واسطے سے مدد مانگا کرتے تھے۔ وہ جب آئے تو اول ترین مخالفت کرنے والے وہی تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کیونکہ پہلے انہیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، ان کے پاس نشان حق تھا، ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس انجیل تھی، ان کے پاس عہد قدیم کی کتابیں تھیں، ان کے پاس علامات موجود تھیں۔ مشرکین عرب اور ان پڑھ امیین کو تو کیا معلوم تھا کہ وہ کیا ہے، یہ سب چیزیں لیے بیٹھے تھے، تو اسی لیے ان کو کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم ان پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ آپ تاریخ، تفسیر اور جائزہ لیں سیرت کا، تو اہل کتاب میں سے جو بنی اسرائیل ہیں کتنے لوگ ایمان لائے ہیں، ساری مخالفتیں انہوں نے کی، یہاں تک کہ مشرکین سے کہہ دیا کہ تم حق پر ہو، ان سے زیادہ نزدیک ہو۔ کون تھے وہ؟ قرآن ان کو کہہ رہا ہے الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا، جنہیں کتاب کا علم دیا گیا، جب یہ آیات آتی ہیں تو مفسرین بھی ڈر جاتے ہیں، اور ہمیں بھی خوف خطر محسوس ہونا چاہیے۔ حق کا چھپانا بھی جرم ہے، اور حق کو گڑمٹ کرنا بھی جرم ہے، اور کتنا بڑا جرم ہے کہ حق کے چھپانے کی وجہ سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ حق پوشی، حق کا اظہار ایمان کی طرف لے آتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے اظہار حق کیا، مسلمان کہلائے، دوہرا اجر پایا، اور وہ مخالفت کرتے رہے، ذلیل و خوار ہوئے، راندہ درگاہ ہوئے، اور آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہیں۔ تو وہ بنی اسرائیل کے کون تھے؟ علماء تھے۔ یہ سبھی بھائی نے ذکر کیا کہ آپ حضرات اور ہم جیسے لوگ بیچ کی کڑی ہیں۔ ایک طرف مخلوق سے ہمارا واسطہ ہے، عوام الناس سے ہم جڑے ہوئے ہیں، دوسری جانب ہمارا خالق سے واسطہ ہے۔ ہم چاہیں تو اس مخلوق کو خالق سے جوڑ دیں، اور چاہیں تو ہم اس مخلوق کو ڈائیورٹ کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ ذمہ دار بیچ میں ہم ہیں۔ جس طرح ٹرین آتی ہے تو بیچ میں پٹری میں ایک وہ ہوتا ہے، ذمہ دار کھڑا ہوتا ہے، اور ذرا اسے چینج کر دے تو ٹرین اس پٹری پر آتی ہوئی ادھر چلی جائے گی، اور ادھر آنے والی ادھر چلی جائے گی۔ اس کے ہاتھ میں ہے کہ کدھر اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے۔ اس طرح جن حضرات کو مسجد کی محرابیں ملی ہوئی ہیں، جن حضرات کو مدارس میں طلباء کے پڑھانے کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے، وہ چاہیں تو اپنے طلباء کے ذہن جس طرح چاہیں بنائیں۔ استاد کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو ہمیں بچے بھی مل رہے ہیں مسجد کی شکل میں، ہمیں عوام الناس مل رہے ہیں، اور جمعے کی شکل میں ہمیں ایک محلہ مل رہا ہے۔ اگر کوئی عید کا گاہ کا امام ہے تو اسے پورا شہر مل رہا ہے۔ اس طرح اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرح اس کا رخ موڑتا ہے اور کس طرف اسے لے جاتا ہے۔ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، اور جو حضرات میں عرض کرتا ہوں ان سے کہ جو حافظ ہیں یا قاری ہیں، ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافے کی کوشش کیا کریں۔ اردو میں کتابیں موجود ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، اردو میں کتابیں پڑھیں، عربی عبارت کے ترجمے موجود ہیں، تو اردو کی کتابیں پڑھیں اور پھر اپنے علم میں روزانہ اضافہ کریں۔
بہت اضافہ ہو سکتا ہے. ایک معمول بنا لیں کہ ہمیں روزانہ کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھنی ہے. جتنی پڑھیں گے اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی کیے گئے اور آپ نے خود بھی بیان فرمایا. آپ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا دجال کے فتنے سے بھی کوئی بڑا فتنہ ہے جس سے آپ خوف زدہ ہوں؟ حالانکہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ امر اہم من الدجال، کہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ آدم کی پیدائش سے لے کر کے قیامت تک کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا ہو گیا. لیکن جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس سے بھی بڑا کوئی ہے، فتنہ دجال کو آپ نے حضرت آدم کی ولادت سے پیدائش سے لے کر کے قیامت کے قیام تک فرمایا کہ کوئی بڑا فتنہ اس سے بڑا فتنہ نہیں ہے. اس لیے پناہ مانگی، نمازوں کے بعد پناہ مانگی، اس کے آثار، قرائن، علامت سب کچھ بیان فرمائی. لیکن اس سے بھی بڑا فتنہ آپ نے فرمایا ہاں وہ جس سے میں دجال سے بھی انی اخوف، میں جس سے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں وہ ائمہ مضلین ہیں. ائمہ امام کی جمع ہے، قائد، لیڈر، پیشوا. مضلین گمراہ کرنے والے. یہ دجال کے فتنے میں اگر امت آئے گی تو ان کی وجہ سے، یہ اس سے بھی بڑا فتنہ ہے کیونکہ یہ ادھر چینج کر دیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچنا، اس کی خبر سننا تو دور رہنے کی کوشش کرنا. ایک شخص کہے گا ارے میں دیکھتا ہوں ذرا دجال کو، کون ہے دجال، جائے گا اس کے قریب اور اس کا ہو جائے گا. یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے. دجال شخصیت ایک الگ ہے کہ پرسنل وہ ایک ذات ہے، لیکن اس کا پورا ایک نظام اور پورا اس کا ایک سسٹم ہے. وہ سسٹم فتنہ ہے. وہ تو اس کی ایک شخصیت ہے جو ظاہر ہوگی، لیکن اس کے ظاہر ہونے سے پہلے جو اس کا فتنہ آئے گا وہ فتنہ کتنا بھیانک اور خوفناک ہوگا اس کا تصور نہیں کر سکتا آدمی. کہ وہ سمجھ ہی رہا ہوگا کہ میں فتنہ دجال سے بچا ہوا ہوں اور فتنہ دجال میں گھرا ہوا ہوگا اور اس کے مقاصد کو پورا کر رہا ہوگا. قیامت کے قریب کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ بالکل طے ہے بات، یہ بالکل طے بات ہے. علامات قیامت ایک ایک کر کے ظاہر ہو چکی ہیں. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ایک ذمہ داری ہمارے اپنے گھر کی ہے، ایک ذمہ داری ہمارے اپنے بچوں کی ہے، ایک ذمہ داری ہماری اپنی مسجد کی ہے، ایک ذمہ داری ہمارے شہر کی ہے، ایک ذمہ داری ہماری پورے عالم کی ہے. عالم اسلام کی ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے. قرآن نے یہ بات کہی ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. قرآن نے کہا کہ دین کی بنیاد پر کہیں کہ لوگ اگر تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرو. تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کہہ رہا ہے مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. گویا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کس سے؟ صحابہ سے، محمد رسول اللہ سے، اور آج ہر مسلمان سے کہ کسی شہر یا کسی ملک میں اگر ظلم و ستم مسلمانوں پر ہو رہا ہو اور وہاں کے مرد اور وہاں کی عورتیں اور وہاں کے بچے بلک رہے ہوں، پکار رہے ہوں کہ ہمیں کوئی یہاں سے نکال لے، ہمیں کوئی یہاں سے نکال کر لے جائے یا ہماری کوئی مدد کر دے، تو باقی دنیا کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے وہاں کے ظالم حکمرانوں سے جنگ کریں. یہ کون بتائے گا امت؟ آیت قرآن میں ہے یا ہمارے سینے میں ہے؟ ہم قرآن
جو ہمارے سینے میں ہے ہم جب تک اسے زبان سے بتائیں گے نہیں، کسی کو کیا پتا کہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، کیا معلوم کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ جب قرآن کہے، قرآن یہ بات کہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ جب مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ جائیں، کتنی لڑ جائیں؟ خالی جھگڑا ہوا نہیں، قتل ہونا شروع ہو جائے، ان میں قتل و قتال شروع ہو جائے، تم اصلاح کراؤ، کوشش کرو اصلاح کی، ان میں صلح ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب اور سنت کے مطابق جو جماعت باغی ہو، نہیں مان رہی ہو، صلح کے نہیں آ رہی ہو، تو پھر اب اس جماعت کے خلاف مل کر کے ہتھیار اٹھاؤ اور لڑو اس سے۔ تب یہ حکم ہے ہمارے پاس کہیں؟ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں یہ آیت بھی ہے۔ جب ہم بتائیں گے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے تبھی تو معلوم ہوگا، یا ہم بتائیں نہیں تو کہاں سے معلوم ہوگا؟ اس لیے اہل علم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے انما المؤمنون اخوۃ واصلحوا بین اخویکم، تمام کے تمام مسلمان بھی لفظ نہیں ہے یہاں، ایمان، انما المؤمنون اخوہ، صرف اور صرف ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اب بھائی بھائی ہیں تو ان میں اصلاح کیسی؟ بیچ میں قرآن کی عبارتیں حذف ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں ان بھائیوں میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اب ان میں اصلاح کراؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، کیونکہ یہاں یہ ہو سکتا تھا کہ جھگڑا ہی کرائیں اور بڑھنے دیں، مرنے دیں دو چار کو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ اور ہم بہت علمی مذاکرے میں بیٹھے ہیں، آج جو ہمارے یہاں پر ہم نے اصطلاحات طے کر رکھی ہیں، کیا قرآن اور حدیث میں مومن اور مسلمان کے ساتھ کوئی اور لفظ جوڑا گیا؟ سنی مسلمان، لیکن آج تو لکھا ہوا ہے سنی مسلمان، حنفی مسلمان، شافعی مسلمان، احمدی مسلمان، مالکی مسلمان، سلفی مسلمان۔ قرآن و سنت میں کہیں یہ لفظ ہیں؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان، المسلم اخو المسلم، صرف لفظ مسلم، امرت انا اول المسلمین۔ تو مسلمان، اگر حضرت ابراہیم کے لیے لفظ حنیف بھی آیا ہے تو وہ اس لیے آیا ہے کہ تمام باطل دینوں سے کٹ کر، تمام دینوں سے ہٹ کر جو شخص سیدھا چلے اس کو حنیف کہا جاتا ہے، وہ کوئی فرقہ نہیں ہے حنیف۔ حضرت ابراہیم یہی بات کہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی بات کہہ رہے ہیں، دعا کرتے وقت یہ کہہ رہے ہیں امۃ مسلمۃ لک، عربی مسلمان بھی نہیں کہا جا رہا۔ فتح مکہ کے بعد اور حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ رہے ہیں لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا للاسود علی الابیض ولا للابیض علی الاسود، گورا کالا عربی اجمی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنے ناموں کے ساتھ مسلمان کے ساتھ کچھ اور بھی لگا لیا، مسلمان کے ساتھ پہچان کے طور پہ ہم نے الگ الگ دوسری چیزیں بھی لگا لی۔ یہ ہے بنیاد اور یہ ہے وجہ۔ آج ہمارے مد مقابل جو قومیں تھیں ان میں نظریات کے اختلاف، ان کے دیوی دیوتا الگ، ان کے عبادت خانے الگ۔ ہم اپنے ملک میں ہندوؤں کو دیکھیں تو ہر ایک کا بت الگ ہے، قریش مکہ کی طرح ہر ایک کا الگ ہے۔ علی میاں نے ماذا خسر عالم میں لکھا ہے کہ ان کی تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے 33 کروڑ دیوتا ہیں، 33 کروڑ دیوتاؤں کو ماننے والی۔ کسی کا دیوتا شنی ہے، وہ ہفتے کے دن اس کو عبادت کرتا ہے،
کسی کا کوئی ہے، کسی کا کوئی ہے، لیکن وہ سارے اختلافات کو بھلا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ہمارا بھگوان کون ہے، ہمارا دیوتا کون ہے، دیوی کون ہے، سورج کون ہے، چاند کون ہے۔ علامہ اقبال نے اس زمانے میں آج سے ایک صدی پہلے یہ بات کہی تھی، من پاک ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، دین حرم پاک بھی، اللہ بھی، دین بھی، ایمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ اس زمانے میں علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی، اور ان کی فراست اس بات کو جان رہی تھی کہ مسئلہ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کا نہیں ہے، خلافت عثمانیہ کے ٹوٹتے ہی عرض حرم خطرے میں آ جائے۔ اس وقت انہوں نے بات کہی تھی کہ جب خلافت ٹوٹی نہیں تھی اور تصور میں نہیں تھا، اسرائیل بنا بھی نہیں تھا، تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ اسرائیل بنے گا، لیکن اس کے بنانے کی تیاریاں چل رہی تھیں، میٹنگیں ہو رہی تھیں، تب انہوں نے مسلمانوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم متحد نہیں ہوئے تو پھر ان کو کوئی روک نہیں پائے گا اور تمہارا قبلہ اور خانہ کعبہ ان کے دسترس میں چلا جائے گا۔ تبھی کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، نیل مصر میں ہے، کاشغر چین میں ہے، جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا عربی والا گوہر۔ یہ تو لڑائی ہوئی تھی، عربوں نے کہا ہم ترکوں کی کیوں خلافت قبول کریں، اسی بات پر تو عربوں کو ابھارا تھا کہ ٹرکی تم پہ حکومت کر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت ختم ہو گئی، اور خلافت کے ختم ہونے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ 80 90 70 سال کے اندر پوری دنیا زیر و زبر کر دی انہوں نے، اور کسی کا خون نہیں بہہ رہا ہے، صرف مسلمانوں کا۔ آپ بتاؤ، کیا کمیونسٹ چین کے قتل ہو رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا عیسائی مارے جا رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا بدھسٹ قتل ہو رہے ہیں؟ نہیں، جبکہ کتنے تھوڑے ہیں۔ جین سماج کتنا ہے، کیا وہ قتل ہو رہا ہے؟ نہیں۔ کیا سکھ قتل ہو رہے ہیں؟ نہیں۔ قتل عام اگر ہو رہا ہے پوری روئے زمین پر تو صرف اور صرف مسلمانوں کا، اور اس کی وجوہات صرف یہ ہیں کہ ہم یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ ہم بٹے ہوئے ہیں، کس کا قصور ہے؟ قرآن نے تو ہماری ساری سرحدیں ختم کر دی تھی، رنگ و نسل کی بھی ختم، علاقائی ختم، علاقائی بھی ختم کی۔ ہم پہلے علاقوں میں بٹھے، پھر رنگ و نسل میں بٹھے، اور اس کے بعد اب ہمارے درمیان یہ فرقہ بندیاں دین کی شکل اختیار کر گئیں، اور ہم اس سے ایک قدم باہر نکلنا سمجھتے ہیں کہ ہم ملت اسلامیہ سے خارج ہو جائیں۔ ملت اسلامیہ سے ہم خارج ہونا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اس درجے تک ہم پہنچ گئے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے اب، ورنہ موت تو آنی ہے۔ ہم اس قصور کے قصوروار کہلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعتیں دیں، اختلافات کی گنجائش رکھی۔ اگر اختلاف نہ ہوتا، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی عمل ثابت ہوتا، اختلاف کہاں ہوتا؟ معلوم ہوا کہ آپ نے کبھی آمین زور سے کہی تو کبھی چپکے ہیں، آپ نے اجتہاد کی گنجائش چھوڑی کہ آپ کچھ چیزوں پر اجتہاد سے عمل کر سکتے ہیں۔ معاذ بن جبل کو بھیجا، کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہا کتاب اللہ سے، کہا اس میں نہ ملا حکم تو سن حدیث سے، اس میں نہ ملا تو غور کروں گا، اجتہاد کا بھی دروازہ کھولا۔ تو اللہ کے رسول اب اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے اور اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، لہذا اجتہاد کرنے والے کو خطا پر گناہ نہیں ملے گا، اور اس نے ثواب اگر صحیح کیا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ تو یہ راستہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا، لیکن آج ہم ایک ہی چیز پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، اجتہاد کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، اور ہمارے سامنے جو چیز ہے ہم اس سے نکل کر آگے کہیں نہیں جائیں گے۔ ہم نے کسی ایک شخصیت کو حق سمجھ لیا ہے، حق کو ہم نے کسی ایک علاقے میں گھیر دیا ہے۔ دین اسلام جس کا نام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری
دنیا کے لیے ہے، صرف ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، الگ الگ علاقوں کے لیے ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ہمیں اجاگر کرنا ہوگا۔ ہم جتنا ہوا دیں گے اختلاف کو اتنے اختلاف بڑھیں گے، اور جتنا ہم دبائیں گے اس کامن ایشو سے جو اس سے بڑے لیٹسٹ ایشو ہیں، اور ہم سب بیٹھے ہیں ایک بہت اہم میٹنگ میں بیٹھے ہیں، لیکن اگر کسی کے گھر سے یہ خبر آ جائے کہ آپ کا بچہ چھت سے گر گیا تو کیا وہ یہاں بیٹھ جائے گا؟ کسی کو یہ پتا چل جائے کہ فلاں کے باپ کے پر اٹیک ہو گیا تو کیا وہ رک جائے گا؟ وہ فوراً بھاگ کر کے اسے ہاسپٹل لے کر جائے گا، سارے مسائل بھول جائے گا کہ آپ اپنا کام کیجئے، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ آدمی سڑک پہ جا رہا ہے، اچانک اسے کوئی زخمی نظر آئے گا تو کیا وہ دوسرے کام کرے گا یا زخمیوں کو بچانے کے لیے بھاگے گا؟ ابھی فوراً پتہ چل جائے کہ یہاں اس مکان سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں تو اب ہم اس کام کو دیکھیں گے، آگ کی لپٹوں کو، یا اپنے دوسرے کاموں کو دیکھیں گے؟ آج عالم اسلام کی صورتحال یہ ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمان جو صرف اور صرف مسلمان ہیں، ہم سے بہت اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ کون کا درد بیان کرے گا؟ کون کا زخم بیان کرے گا؟ کون اسرائیل کو ظالم ثابت کرے گا؟ ان کا میڈیا تو بتائے گا نہیں، ان کے اخبار تو بتائیں گے نہیں، امریکن تو بتائیں گے نہیں، ہندوستان کے لوگ تو بتائیں گے نہیں، کیونکہ وہ آپ کے بچے ہیں، وہ مسلمانوں کے ہیں۔ تو کون بتائے گا؟ یہ مسجد کے اماموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خبریں سنیں اور بتائیں، یہ ہمارے ائمہ کی ذمہ داری ہے وہ سنیں اور بتائیں، یہ ہماری عوام کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہودیوں کو ظالم ثابت کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کیونکہ ہم ویسے پکاریں گے تو کون سنے گا ہمیں؟ ہم بتائیں کہ قرآن میں اللہ نے فلاں آیت میں اس قوم کو کیا کہا ہے، اس قوم کا یہ جرم ہے، 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 یہ جرم ہے۔ لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں کہ اسرائیل کسے کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں بیچاروں، ہم نے بتایا نہیں تو کیا پتہ ہوگا۔ تو اس ہمارے نظروں کے سامنے اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہمارا ذہن دوسری طرف جا رہا ہے۔ کوئی آدمی آواز لگاتا ہے، یہ تو وہ موقع ہے کہ اس میں ہم اپنے تو چھوڑو، ہم غیروں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ہم غیروں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کافروں کے اسٹیج پر جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ابھی الیکشن آ جائے کافروں کے اسٹیج پہ ہم کھڑے نظر آئیں گے، لیکن ہمیں اگر کہیں پر تردد ہے، ہمارے قدم اگر کہیں نہیں بڑھ رہے ہیں، کہیں ہمیں اپنے شرک کا خطرہ ہے اور کہیں ہمیں اپنے ایمان جانے کا خطرہ ہے، تو ہم مسلمانوں کے اسٹیج پر نہیں جا سکتے کہ صاحب میں اسلام میں باقی نہیں رکھوں گا۔ یا تو یہ معاملہ ہے، یا پھر ہم اپنے عوام سے، اپنے مسلیوں سے، اپنے محلے والوں سے ڈرتے ہیں، کہنے کی بات ہماری الگ ہے، ہم ڈرتے ہیں ان سے کہ صاحب ہم پر یہ الزام لگ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو حق بات کہوں گا، حق بات کہنا نہ میری روزی کو کم کرے گا اور نہ میری موت کو قریب کرے گا۔ میری جو روزی ہے وہ کم نہیں ہو سکتی اور موت میری قریب نہیں آ سکتی، تو میں حق کیوں نہ کہوں۔ جس دن ہم یہ طے کر لیں گے تو اس دن امت متحد ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر، تنہائی پر نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من شدہ شذ فی النار، جو جماعت سے ہٹا وہ جہنم میں گیا۔ جس طرح آپ نے مثال دی، ہم نے حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ جس طرح بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، جو بکری ریوڑ سے ہٹی بھیڑیا کھا گیا۔ سب بکریوں اکٹھی بکریاں ہیں تو اکٹھی بکری پر بھیڑیا بھی ہمت نہیں کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میں کھا سکتا ہوں لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی کہ اکٹھی، ڈر اسے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں حملہ کروں گا تو ساری مجھ پہ ٹوٹ پڑی، حالانکہ ٹوٹیں گی نہیں بکریاں، نہیں کرتا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو بھی اس طرح جماعت سے نکل کر گیا تو پھر وہ جہنم کی طرف گیا، کوئی بھی لے جائے گا اسے وہ چکر۔ اور یہی وجہ ہے کہ خلیفہ ہونے کے بعد لکھا ہے کہ من فارق الجماعت، جو جماعت سے علیحدہ ہو جائے اس کی گردن اڑا دو، ایو من کان، کوئی بھی ہو، کیوں الگ ہو رہا ہے؟
الگ سے کیوں کر رہا ہے؟ لیکن اب ظاہر ہے کہ دنیا میں خلافت تو ہے نہیں. اب مجھے بھی حق ہے آپ سے اختلاف کرنے کا، دوسرے کو مجھ سے اختلاف کرنے کا حق ہے، اور پوری صلاحیتیں، قلم کی روشنائی، دماغی صلاحیتیں، زبانی صلاحیتیں، منبر و محراب کی صلاحیتیں اسی بات پہ خرچ ہو رہی ہیں. ہم کوشش کریں، اگر ہم ایک ادنا سی کوشش کریں گے رنگ لائے. میں پچھلی مرتبہ بھی آپ حضرات کے یہاں یہی سوچ کر آیا تھا کہ وحدت امت کے نام سے یہ کیمپین چلی، ہم اس سے بحث نہیں کہ چلانے والے کون ہیں. جماعتیں تو اس لیے بنی ہیں کہ جب خلافت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ چند نوجوانوں کے دل میں دین کے جذبہ پیدا ہوگا، کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، کہیں پر کچھ ہوگا تو جماعت تو بنانی پڑے گی. اکیلا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک میت کو دفن کرنے کے لیے بھی 4 کاندھے کم سے کم چاہیے، تو 4 لوگ تو آپ کو جمع ہی کرنے پڑیں گے. نماز پڑھانے کے لیے بھی آپ کو کم سے کم 1 مقتدی اور چاہیے، اور جمعہ پڑھانے کے لیے تو 2 سے بھی کام نہیں چلے گا، چل جائے گا. تو آپ کا کام تو بغیر جماعت کے چل نہیں سکتا. تو جماعتیں تو بنیں گی. اب یہ جماعتیں کسی پر کوئی رنگ غالب آئے گا، کوئی حقوق اللہ کو اہمیت دے گی جماعت، اور کوئی حقوق العباد کو اہمیت دے گی. کسی کی نظر میں حج بیت اللہ بڑی خدمت ہوگی، اور کسی کی نظر میں زکوٰۃ وصول کر کے مستحقین تک پہنچانا یہ بڑی خدمت ہوگی. یہ الگ الگ اپنے اپنے چیزیں ہوں گی، اور کسی کی نظر میں دین کا کوئی شعبہ زیادہ اہمیت کا نظر آئے گا، اور کسی کو دوسرا شعبہ زیادہ نظر آئے گا. تو جماعتیں تو ہوں گی. یہ تو جب ختم ہو سکتی ہیں جب امت کا ایک خلیفہ مل جائے، اور اس خلیفہ کے تحت پھر سارے کام ہو رہے ہیں اور شعبے بٹ رہے ہیں، تو اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جماعتیں ہوتی ہیں کام کرنے کے لیے، اسلام سے خارج کرنے کے لیے نہیں. یہ کسی پر گمراہی کے فتوے لگانے کے لیے نہیں. اب ہمارے یہاں تو لباسوں تک سے پہچان کرائی جانے لگی. کتنا اہم مسئلہ چل رہا ہے کہ لباس تک سے آدمی پہچان رہا ہے کہ فلاں لباس ہو تو یہ فلاں فرقے کا ہے، یہ فلاں انداز کی ٹوپی اوڑھتا ہے تو یہ فلاں ہمیں لگا ہوا ہے. ہم ٹوپیاں اور ان چیزوں پر پڑے ہوئے ہیں، اور باطل ساری دنیا کو اکٹھا کر کے، ساری دنیا کو اکٹھا کر کے اور چاروں طرف سے گھیر کر کے فلسطین میں قتل عام کر رہا ہے. قتل عام کتنا ہو رہا ہے. مسئلہ دنیا کا ہو تو نمٹ جائے، ہم آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ ہم آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے اگر یہ پوچھ لیا، میں تو یہ ڈرتا ہوں کہ ہم سے ڈائریکٹ یہ پوچھا جائے گا کہ جب یہ کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم نے مظلوموں کی فریاد کے باوجود بھی جنگ نہیں کی. ہمیں تو حکم جنگ کا ہے، مگر ہم دوسروں سے جنگ کیا کریں گے؟ ہمیں تو اپنی موت ہے جنگ کرنے کے لیے. میرے عزیزو، یہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک عالم دین نے بڑی پتے کی بات لکھی کہ جب امت کے اندرونی اختلاف پیدا ہوتے ہیں تو دشمن بہت جلدی ان کو ہضم کر جاتا ہے. جب بغداد پر حملے ہوئے ہیں اس زمانے میں تو تب بھی یہی مناظرے ہو رہے تھے. اور جس وقت ہندوستان میں انگریز آیا ہے تو ہمارے علماء کے درمیان اس بات پر بحثیں چل رہی تھیں کہ بحثیں کرائی جاتی ہیں، یہ یہودی اپنے لوگ چھوڑتے ہیں، یہ بحثیں کرائی جاتی ہیں جن کا کوئی پھر نہیں ہوتا، جن کا کوئی حل نہیں ہے. کیا بحث چل رہی تھی کہ کیا اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے یا قادر نہیں ہے؟ اب بتاؤ کیا کہو گے آپ؟ یہ کہیں تو پھنسے، وہ کہیں تو پھنسے. اب غور و فکر کرنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں دو جواب دو صاحب. پہنچ گیا مسجد میں، امام صاحب سے کہہ رہا ہے، دارالفتہ میں پہنچ گیا کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے یا نہیں. دوسرا سوال اس نے کیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا نبی بھیجنے پہ قادر ہے یا نہیں. اللہ کی قدرت پہ سوال چل رہا ہے. اب اگر یہ کہہ دیں گے بھیجنے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو دوسرا ان کے پاس دوسرا ہتھیار رکھا ہوا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ختم نبوت کا انکار کر دیا، ہو گئے کافر. تو یہ لائی جاتی ہیں تاکہ اس میں الجھا دیا جائے. یہ تو اس میں الجھے ہوئے تھے اور وہ علاقے کے علاقے فتح کر رہے ہیں.
مغلیہ سلطنت ڈھہ رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے، اور کب تک چلا یہ فتنہ؟ اب آ کے کہیں میرے خیال سے بند ہوا ہوگا، ورنہ ابھی تک میرے بچپن کے زمانے میں خوب چلتا تھا یہ۔ کس پر بحث چلتی تھی؟ کس پر بحث چل رہی ہے کہ اگر آپ نے ولضالین پڑھ دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی اور وہ ہوگا، انہوں نے کہا تم نے اگر ولضالین تھوڑا سا مخرج کے ساتھ نکال کے پڑھ دیا تو تم کافر ہو گئے۔ اب وہ زمانہ تو تھا نہیں آج کل کا موبائل وغیرہ کا، سارے عرب ضالین پڑھ لیں، اب کیا کرو گے؟ ریاض کو ریاض ہے لکھ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ کتنی شد و مت کے ساتھ۔ مجھے یاد ہے کہ میرے گاؤں میں میرے والد کا پورے گاؤں سے ٹکراؤ اسی پر تھا کہ وہ ضاد پڑھتے تھے مخرج کے ساتھ اور باقی لوگ کہتے تھے ضاد، لہذا ضالین اور غالین کا فرق تھا، اور قتل و قتال کی نوبت تھی، مسجد میں جھگڑے اور کی نوبت، قتل کر دو، یہ کر دو، یہ ضالین پڑھ لیں اور یہ غالین پڑھ لیں۔ اب ہمارے والد جب کافی زمانہ آیا اور میرے ساتھ جب حج پر گئے تو مجھ سے کہنے لگے تو امام حرم بھی ضالین پڑھ لیں۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ بتاؤ، زمانے کے بعد امام حرم میں جب نماز پڑھی تو ضاد پڑھ لیں، ضالین سارے عرب دال پڑھ لیں، دال کو پر پڑھ لیں، ابھر کے لکھ بھی رہے ہیں۔ ریاض، اگر ویسے ضاد تو ریاض لکھنا چاہیے، اب کیا کریں گے آپ؟ لیکن یہاں بحثیں شروع کرا دی گئیں تاکہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور انگریزوں کا کام بنے۔ اسی طرح جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا ہے تو عیسائیوں میں بحث چل رہی تھی کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں، اور یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ان کو جننے کے بعد بھی کنواری رہی یا نہیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو روٹی تھی وہ خمیری تھی یا نہیں تھی؟ ایک گروہ کہہ رہا خمیری تھی، دوسرے کہہ رہا نہیں تھی۔ سلطان محمد فاتح نے کہا تم لڑتے رہو، میں قسطنطنیہ فتح کر رہا ہوں۔ مسلمان متحد تھے اور وہ اختلاف میں تھے، پھر مسلمان اختلاف میں آئے اور وہ متحد ہیں۔ تو صورتحال یہ بدلی ہوئی ہے ہمارے سامنے کہ اس طرح کی مسلسل بحثیں آج چھڑی جا رہی ہیں۔ میں حیدرآباد گیا تو مجھ سے بحث کچھ لوگ چھیڑ رہے، کہہ رہے ہیں کہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ میں نے کہا بھائی میں کیا بتاؤں آپ کو، قرآن میں تو یہ لکھا ہے واللہ معکم اینما کنتم۔ اب اس کا کیا ترجمہ؟ میں تو ترجمہ یہ کروں گا کہ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن کیسے ہے، کس طرح ہے، یہ اس کی شان ہے۔ کرے نہیں، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ صرف آسمان میں ہے۔ اور وہ جو باندی سے اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تھا، لہذا اس سے پتہ چلا کہ اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ زمین میں نہیں ہے۔ زمین میں تو اس کا مطلب بیت الخلا میں بھی ہے۔ اب کوئی بحث نہیں ہے، لیکن پوری دنیا امت مسلمہ خون کے دریا سے گزر رہی ہے، اسلام کا پرچم پیروں کے نیچے روندا جا رہا ہے، اور فلسطینی پوری دنیا کو پکار رہے ہیں، اور یہ مسجدوں میں اور گلیوں میں اور یہاں اور وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں زمین پہ بھی ہے۔ یہ بحث چل رہی ہے، نہ قرآن دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ میں پھر اب کیا کریں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جہر کو بھی چہرہ کرو، اللہ وہیں ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ تو یہ بحثیں پیچھے بھی وہ چھیڑی گئیں، اسی طرح سے فرقے بنے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ اس بات میں انہوں نے اس امت کو الجھایا ہے کہ آنے والے سے مسیح ناصری موجود ہے، یا وہ کہ جس میں ہو ابن مریم کی صفات، کہ وہ جو آنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن میں حضرت مریم کی صفات ہیں، یا یہ کوئی اور مسیح ناصری ہے؟ کون سا مراد ہے؟ اس میں ویسے چل رہی تھی اس زمانے میں جب انگریز قبضہ کر رہا تھا یہاں پر، ہمیں اس میں الجھا دیا گیا، مرزا قادیانی کو کھڑا کر دیا گیا، لے آیا وہ اس طرح کی چیزیں اور چیزیں لے کر آئیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسائل جن کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے ان سے امت کا رخ ہٹا کر ہم اس طرف لائیں کہ سب سے بڑی کڑی ضرورت یہ ہے کہ مسجد اقصی کیسے آزاد ہو، اور وہ جب تک آزاد نہیں ہوگی جب تک امت مسلمہ اکٹھی نہیں ہوگی، متفق نہیں ہوگی، جب تک اس امت کو صلاح الدین کوئی نہ ملے،
اور وہ صلاح الدین جنگ کرتا ہوا بیت المقدس میں نہ جائے، اس کی سپورٹ میں ہم نہ کھڑے ہوں، یہ ہماری آج کی سب سے بڑی ذمہ داری۔ جمعے کے خطبوں میں ہم ہمارے سامنے جو حالات آئیں ان حالات پر ہم بتائیں کون سا گروہ حق پر ہے اور کون سا گروہ باطل پر ہے۔ اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم خاموش رہیں۔ کیا ضروری ہے کہ ہم ایک دم فوراً ہی کسی بات کی فوراً نشر و اشاعت شروع کر دیں؟ اگر نہیں آ رہا، حقائق ہم پر نہیں کھل رہے تو ہم خاموش رہیں، لیکن جو چیزیں ہم پر واضح ہیں ان چیزوں کو ہمیں ادا کرنا ہوگا، ورنہ ہمارا حال بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آخری بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ ہمیں اللہ نے جو علم دیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے علم پہ عمل کرتا ہے تو اسے وہ دیا جاتا ہے ما لم یعمل، وہ علم اسے اور عطا کیا جاتا ہے جو اب اس کے پاس نہیں تھا۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ ہم اس علم پہ عمل کریں، اللہ ہمیں اور علم عطا فرمائے گا، اور یہاں تک کہ پھر اللہ مومن کو فراست عطا کر دیتا ہے اور وہ فراست سے اپنی وہ چیز دیکھ لیتا ہے فَإِنَّهَ يَنظُرُ مِن نُورِ اللَّهِ، کہ پھر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو حق ہم پہ واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نور عطا کرے گا کہ ایک حق ہمیں مل جائے گا جس حق کے ذریعے سے ہم حق پہچان کریں گے۔ فرقان اسی کا نام ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایک فرقان تمہیں عطا کر دے گا کہ اس فرقان کی وجہ سے تم حق اور باطل کو پہچان سکو گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو ہمیں حق کی حمایت، حق کی تائید، حق کا اظہار اور حق کے لیے ہمیں قربانی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے، ورنہ پھر ہم اس وعید کے لیے تیار رہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، ان لوگوں کی مثال کن کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے علماء کو۔ کمثل الحمار، گدھے کی مثال ہے۔ یحمل اسفارا، جو اپنے کمر پہ کتابیں، بڑے بڑے رجسٹر اور کتابیں لادے ہوئے۔ ذمہ داری دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی، لیکن جب ادا نہیں کی تو پھر تو ایسے ہی ہے جیسے گدھے پہ کتابیں رکھی، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ یہ بنی اسرائیل کے علماء کی اللہ نے کیسی مثال دی ہے۔ اور ہمیں شان استغنا بھی برتنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ہی حریص ہو گئے اور ہم ہی دولت اور مال کی طرف چل پڑے تو پھر ہماری مثال وہ ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ نے بلم باورا کی جو ہے وہ کلب کی مثال دی تھی، کتے کی مثال دی۔ ان تحملہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر اس پہ آپ بوجھ رکھ دیں تو بھی وہ ہانپے گا، اور چھوڑ دیں تب بھی اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے ہر وقت۔ یعنی کوئی دنیا کا جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کا پیٹ بھر جائے تو پھر زبان باہر نکالے، یا پیاس اس کی جو ہے پوری ہو جائے تو پھر زبان باہر نکالے۔ کتے کا یہ حال ہے کہ وہ پانی پی کے بھی زبان باہر ہے اور کھا کے بھی زبان اس کی باہر ہے، پھر چاہیے اسے اور۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بلم باورا کون تھا؟ بہت بڑا عالم تھا اپنے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو لوگ آئے تو اس کے لیے، ان کے لیے بد دعا کے لیے آئے تھے اس کے پاس، کیونکہ یہ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ تو اس سے آ کر یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کر دو۔ پہلے تو ڈرا، نہیں بھائی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے، میں تو نہیں کر سکتا ان کے بارے میں۔ لیکن اب قوم نے جو کھنکھناتے ہوئے سکے دیے، ان کی آواز اور پیلا رنگ اور کھنکھناتے ہوئے سکے آئے تو اس نے ہاتھ اٹھائے بد دعا کرنے کے لیے۔ ہاتھ اٹھائے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی تک تو مستجاب الدعوات تھا، اب تھوڑی رہ جائے گا جب تو رسول اور نبی کو جانتے ہوئے ایسا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی زبان باہر نکال دی اور کتے کی طرح زبان لٹکتی رہی اس کی۔ یہ تھا بلم باورا، وقت کا بہت بڑا عالم تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبان کھول رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا کے لیے کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ گائے کے لیے، مال کے لیے اس نے ایسا کیا تو اللہ نے اس کا ایسا کر دیا۔ آج بھی ایسا ہے، ہو سکتا ہے مثلا آنے والے وقت میں ہمارے پاس دو شخصیتوں کا انتظار ہے۔ اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے تو آپ کا انتظار تھا، لیکن اس وقت امت کو دو شخصیتوں کا انتظار ہے، اور تیسرے خبیث کے آنے کا بھی امکان ہے، وہ بھی آئے گا۔
اب ان دو شخصیتوں کا، جن میں ایک امام مہدی ہیں، دوسرے حضرت عیسیٰ ہیں، جب یہ آئیں گے اور جب ان کا ظہور ہوگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو ظاہر ہے کہ قوم کس سے پوچھے گی کہ بتاؤ یہ صحیح ہے یا غلط؟ ہم سے تو پوچھے گی۔ اب اس وقت اگر ہم جیسے لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں امام مہدی تو بڑے غلط ہیں، یہ تو کہیں نہیں ہے اسلام میں کہ بتوں کو توڑیں، عیسیٰ علیہ السلام تو یہ وہ ہو نہیں سکتے، عیسیٰ علیہ السلام مذہب بتائیے، یہ بتوں کو توڑ لیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ خنزیر کا قتل کر رہے ہیں۔ حدیث میں ہم نے آپ نے پڑھا ہے کہ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، وَيُكَسِّرُ الصَّلِيبَ، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، وَيَدَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةَ، اور وہ لوگوں سے جزیہ ختم کر دیں گے۔ ان کے زمانے میں ایک ہی کام ہوگا، صرف اسلام، کافر کا قتل۔ اب کیا کہیں گے مسلمان، کیا کہیں گے علماء، کیا کہیں گے لوگ پیرانے وقت؟ کہیں گے نہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ ظلم کر رہے ہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے، رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا، رسول اللہ نے سارے کافروں کو قتل نہیں کیا، یہ قتل کر رہے ہیں، دیکھو سب کو، یہ دہشت گرد ہیں، آتنکوادی ہیں، یہ بہت زبردست ٹیررسٹوں کا امام آ گیا۔ سوچئے جب امام مہدی آئیں گے اور جب ان کے ہاتھ پر خانہ کعبہ میں بیعت ہوگی اور 7 بڑے ملکوں کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ کون ہوں گے بیعت کرنے والے؟ مجاہدین تو ہوں گے، وہ مجاہدین ہی تو ہوں گے، اور کون بیعت کرے گا ان کے ہاتھ پر؟ تو امام مہدی کائے کے لیے آئیں گے؟ امام مہدی عیسائیوں سے، ساری دنیا سے فتوحات کے لیے آئیں گے، جہاد کرنے آئیں گے، تو یہ بیعت کرنے والے مجاہدین ہوں گے۔ اب اس وقت میں جو یہ ساری دنیا کا میڈیا ہے یہ کیا کہے گا کہ اب 7 بڑے بڑے ٹیررسٹوں نے اپنا ایک خلیفہ بنا لیا، یہ تو کہیں گے کیلیفٹ چن لیا اپنا، اسے خلیفہ بنا لیا ہے، کوئی محمد نام کا آدمی آیا ہے اس کو بنا لیا ہے، اس کو بنا لیا ہے۔ یہ وقت ہوگا آزمائشوں کا کہ کون کیا کہے گا۔ ظاہر ہے کتنے لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں وہ تو نہیں ہو سکتے، ہاں یہ تو ٹیررسٹ ہے۔ یہی صورتحال عیسیٰ کے ساتھ پیش آئے گی، آج آ رہی ہے کہ نہیں؟ آج کسی علاقے میں اگر ایک اسلامی امیر یہ کہہ دے کہ بھئی اس علاقے کے لوگ جزیہ دیں، عیسائیوں سے کہا جائے یا مشرکوں سے کہا جائے یا بت پرستوں سے کہا جائے آپ اسلام قبول کرو، نہیں قبول کرتے تو جزیہ دو، اور ایک بات بھی نہیں مانتے تو لڑو، ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو بڑا ظلم کر رہے ہیں صاحب، اللہ کے رسول نے تو ایسا نہیں کیا، اللہ کے رسول نے جو کیا اسے ہم کہہ رہے ہیں نہیں کیا۔ تو کیا یہ وہی بات نہیں ہے جو یہود کہتے تھے کہ نبی تو ہے، لگتا تو ہے مگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، ان کے پاس وہ معجزہ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس تھا سانپ بن جانے والا۔ تھوڑا سوچو غور کرو، ابھی سوال کرو ان سے جا کر کے، ابھی دیکھو ان کے بارے میں کہ اصحاب کہف کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یہ ذوالقرنین کے بارے میں بتاتے کہ نہیں بتاتے، یہ روح کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب دے بھی دیا، سورہ کہف اتر گئی، ذوالقرنین کا واقعہ آ گیا، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ ہمیں ان تمام چیزوں پر غور و فکر بھی کرنی ہوگی۔ اللہ نے ہمیں جو ذمہ دار بنایا ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے اتنی استطاعت کے مطابق وہ دین کی حمایت کرے۔ اور دیکھو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں ایسی قوم کے بیچ رہتے ہیں، دنیا میں 2 ہی قوموں میں قرآن نے 2 قوموں کا ذکر کیا ہے جو سب سے شدید ترین مسلمانوں کی دشمن ہے، اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا یہود والذین اشرکوا، ایک طرف یہود ہیں اور دوسری طرف یہ ہنود۔ بلکہ بعض حضرات کی تحقیق تو یہ ہے کہ ہندوستان کے جو ہنود ہیں وہ یہود ہی ہیں، مادہ بھی ایک ہی ہے، ہنود اور یہود، اصل مادہ تو عربی میں ایک ہی ہے، تو یہ الفاظ زائد والے ہیں، تجرد کریں گے مادہ نکالیں گے تو وہی ہے، یہود اور ہنود کا کوئی بدلا ہوا نہیں ہے۔ اور ان کا ایک قبیلہ غائب ہو گیا تھا، وہ قبیلہ ہی ادھر آیا ہے بھٹک کر، اس لیے وہ بھی گائے کی پرستش کرتے تھے اور یہ بھی کرتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی بچڑا معبود تھا، ان کے یہاں بھی ہے، اور اسی طرح ان کی دوستیاں بھی چل رہی ہیں۔
اور اب بالکل ایک ہی منہج پر اور ایک ہی اس پر یہ کام کر رہے ہیں، ساری چیزیں ایک کر رہے ہیں، تو ہم بھی فلسطینیوں سے کم ظالم قوم کے درمیان نہیں رہتے، کم نہیں رہتے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت یہ سب اکٹھے ہو چکے ہیں، کوئی ایشو نہیں تھا، صرف ہم ایشو ہیں۔ جس شخص کو وزیر اعظم انہوں نے بنایا ہے، کیا اس میں صلاحیت ہے؟ اس سے بڑے بڑے سینئر ان کیا موجود ہیں، بڑے بڑے جینیس موجود ہیں، بڑے بڑے قابل اس سے زیادہ موجود ہیں، ان کے پاس اس سے بڑے بڑے ورکر موجود ہیں، مگر صرف یہ کہ وہ ایک جلاد ہے، جیسے یہودیوں کے یہاں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس مقصد کسی اور بنیادوں پر نہیں ہوا، یہ ہوا ہے۔ اسی طرح اس کے لانے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ بین الاقوامی پیمانے پر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، 2014 میں امریکہ افغانستان سے نکلے گا، ادھر عراق میں اور شام میں تبدیلی آ رہی ہے، ان تمام چیزوں کے پس منظر میں وہ اس کو چاہتے ہیں، لائے ہیں، پسند کیا ہے، اور اب ستمبر میں دورہ بھی ہو رہا ہے۔ کہاں تو ویزا نہیں مل رہا تھا، کہاں استقبال ہو رہا ہے، کہاں اس کو چاروں طرف بھیجا جا رہا ہے۔ تو چونکہ بر صغیر ایک عظیم خطہ ہے، یہ زبردست ہے، یہاں ریسورسز ہیں، یہاں تمام چیزیں ہیں، تو اس لیے اس عالمی منظرنامے میں بھی اس شخص کو لایا گیا ہے جس کے دل میں ہمارے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی خاکہ نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر تو ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ ان کی نظروں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ دیوبندی ہیں کہ آپ بریلی ہیں، بریلی میں ہی فساد ہوتا ہے تو مظفر نگر میں بھی ہوتا ہے۔ ان کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں کہ آپ ناف پہ ہاتھ باندھتے ہیں، انہیں ان سے کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ اذان سے پہلے السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے ہیں یا آپ نہیں پڑھتے۔ اس تحقیق میں نہیں جا رہے ہیں کہ آپ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہو گئے تو مسلمان ہیں اور نہ کھڑے ہوئے تو کافر ہیں، بٹن آپ کا اوپر کا کھلا ہوا ہے تو نماز ہوئی ہے، بند ہے تو نہیں ہوئی، اس سے کوئی فرق ان پر نہیں پڑ رہا ہے۔ ان کے سامنے آپ مسلمان، جب مسئلہ آتا ہے تو توقیر رضا بھی جیل میں جاتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم بیٹھ کر تنہائی میں بھی اور ممبروں پر بھی اور بڑے اجتماعات کر کے بھی اپنی حاضری سے بھی ہم ثبوت دیں اور یہ بات ہم پیش کریں۔ ہر طرح سے کام ہم نے بانٹ لیے ہیں، لیکن کام بانٹنے میں ہم میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ کام تو بٹے ہوئے ہوتے ہی ہیں، کوئی فیکٹری ہے اس میں سب ایک کام تھوڑی کریں گے۔ دین کا اتنا بڑا شعبہ ہے تو ظاہر ہے کہ سب ایک کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو الگ صلاحیت دی ہے۔ ایک ٹیچر میتھ کا ماہر ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سائنس کا بھی ماہر ہو، ایک انگلش کا ماہر ہے تو ضروری نہیں کہ وہ الجبرا کا بھی ماہر ہو، ایک آدمی آپ عالم ہیں تو اس کو جو ہے وہ نحو بہت اچھی آتی ہے تو صف اس کا مضبوط ہو ضروری نہیں ہے، فقہ بہت اچھی پڑھاتا ہے تو تفسیر میں بھی اس کو مہارت ہو ضروری نہیں ہے، ایک آدمی ادیب بہت اچھا ہے لیکن ادیب ہونے کے ساتھ وہ قلم کا ادیب ہے، وہ خطیب بھی ہو کہ ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ نے امت کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، جذبات بھی الگ دیے ہیں، اس لیے ہم سب لوگوں سے محبت کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے یہ نہ دیکھیں کہ صاحب یہ غلط کام کر رہے ہیں، انہیں وہ کام کرنا چاہیے تھا جو میں کر رہا ہوں، یہ تو نہیں ہوگا۔ اب بیوی کا ہے شوہر کو وہی کرنا چاہیے تھا جو میں کروں تو کیسے ہو جائے گا، اور ہم کہیں اسے بھی وہی کام کرنا چاہیے تھا جو میں کروں، نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے امت کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو ہمیں استعمال کرنا ہے اور سب سے بڑے خطرے کے پیش نظر باندھنا ہے، اور وہ آنے والے وقتوں میں آئے گا، ہمارے کہنے سے رکے گا نہیں، آئے گا، وہ آ کر کے رہے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ غزوہ ہند بھی ہونا ہے اور شام و عراق میں وہ مارکہ بھی ہونا ہے جس میں حضرت عیسیٰ کو آنا ہے اور حضرت مہدی کو ظاہر ہونا ہے، تو جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہودیوں سے ہماری لڑائی ہونی ہے، اس کی شروعات ہو چکی ہے، نہیں کہتے کہ یہی اور آگے بڑھ جائے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ٹھہر جائے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمع کیا، اللہ مزید ہمیں امت کے درد اور غم کے موقعوں پر پھر سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے رب ذوالجلال ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ ہم دنیا کی سب سے بڑی قوت ہیں اور ہمارے پاس سب سے زیادہ وسائل ہیں، ہم سے زیادہ کس کے پاس نعمتیں ہیں، لیکن اے اللہ اپنے ہی جرموں کی وجہ سے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہمارے دل پھٹ گئے اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس جدائی کا فائدہ مٹھی بھر یہودی اٹھا رہے ہیں، وہ ہمارے جتنے بچے چاہتے ہیں قتل کر دیتے ہیں۔ اے مولا، اے رب کریم، ان معصوموں کے خون کے صدقے ہی میں ہمیں جمع فرما دیجئے، ان روتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر ہی ہمارے دلوں کی تنگی کو دور فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، ولایت المقدس کی آواز اور اس کی صداؤں کے واسطے سے ہی ہمیں جمع فرما دیجئے۔ اے خالق کائنات، خطیب کہتے کہتے تھک گئے، ادیب لکھتے لکھتے تھک گئے، سنانے والوں کے آنسو بھی سوکھ کے خشک ہو گئے، امت جمع ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اے مولا، اتنی بڑی بڑی شہادتوں اور عظیم قربانیوں کے صدقے اور طفیل میں اور ان حضرات کی بدولت ہی پوری امت کو مشرق تا مغرب ایک کر دیجیے، شمال تا جنوب ایک فرما دیجیے۔ اور اے رب کریم، جو یہودیوں کے ایجنٹ بن چکے ہیں دیدہ و دانستہ یا غیر شعوری طور پر امت کو ان کا صحیح چہرہ دکھا دیجیے اور ان کی پہچان کرا دیجیے اور ان کی گرفت سے امت کی گردنوں کو باہر نکال دیجیے۔ اے اللہ، امت طاغوت اور شیاطین، جنات و انسان کے ایجنٹوں کے قبضوں میں پھنس چکی ہے، اے رب کعبہ، ان سب کی غلامی سے امت کو آزادی نصیب فرما، امت کو رہائی عطا فرما۔ ہم یہاں فلسطینی معصوم بچوں، بیٹوں، بہنوں اور بھائیوں کے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ان علماء کی آمد کو اور اس اجتماع کو قبول فرما، ان حضرات کی طرف کو قبول فرما۔ اس گئے گزرے دور میں یہی لوگ ہیں جو تیری مسجدوں کے تالے کھولتے ہیں، میناروں سے تیری صدائیں لگاتے ہیں، قرآن لے کر اپنے بچوں کے سینوں میں تیری کتاب کو محفوظ کراتے ہیں۔ اے مولا، ان حضرات کی قربانی کو قبول فرما۔ کیسے ہی صحیح پھر بھی تیرے ہیں، ظاہر تیرے اللہ والوں کا ہے اور باطن میں قرآن موجود ہے۔ اے مولا کریم، ان حضرات کے گھروں کی کفالت فرما، ساری دنیا سے کٹ کر سب کی برائیاں مول لے کر قوم کے تانے اور نہ جانے کیسے کیسے اعتراضات سن کر انہوں نے آج بھی تجھ سے رشتہ نہیں توڑا ہے۔ اے مولا، اس رشتے کا صلہ عطا فرما، اس قربانی کی جزا عطا فرما اور اس محبت کا اجر نصیب فرما۔ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، خصوصی رعایتیں اور اپنی نصرتیں نازل فرما۔ ہمارے سارے کام غیب سے بنا دیجئے، ہمارا ہاتھ کسی کمزف کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما، ہم کسی کے سامنے جھولی نہ پھیلائیں، روئیں تو تیرے سامنے، تڑپیں تو تیرے سامنے، مانگیں تو تجھی سے۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام المرسلین والحمد للہ۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی کام